ایک سوال شیخ میرے ذہن میں بڑا آتا ہے کہ اگر ہسٹوریکلی دیکھا جائے تو انسانیت بدصورت انسان کو فالو نہیں کرتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں نا انبیاء بھی جو آئے, میں یہی سنا ہے کہ اللہ نے انہیں ایک وجاہت دی, ایک شخصیت دی, کیرزمیٹک لیڈرشپ دی, تو جو اوصاف اس کے نظر آتے ہیں وہ تو انتہائی کوئی بدصورت قسم کا یعنی ایک وہ نظر آتی ہے شخصیت. اتنی میجورٹی کیسے, مطلب وہ آپ میں اس حوالے سے دیکھیں, ٹھیک بات ہے, انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بڑی کیرزمیٹک پرسنالٹیز دی ہیں اور بہت خوبصورت پرسنالٹیز ہوتی تھی, لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ انبیاء کے خلاف لوگوں کو فالوئنگ نہیں ملتی تھی؟ مسیلمہ کذاب دیکھ لیں, اب وہ بد شکل بھی تھا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی اس کے جھوٹا ہونے کا کیا شک رہ گیا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا اور فالوئنگ اس کو بھی مل گئی. بالکل ٹھیک. لہٰذا یہ تو آپ چھوڑ دیں نا. آج کے دور میں کتنے جھوٹے ہیں جن کا جھوٹ جو ہے وہ میڈیا پہ آ جاتا ہے, ہر ایک کو پتہ چل جاتا ہے اور اس ہر شخص کو پتہ ہوتا ہے کہ جھوٹا ہے, پھر بھی اس کو فالوئنگ مل جاتی ہے. بالکل صحیح. لہٰذا یہ تو معیار ہے ہی نہیں, اور لوگ جو ہیں اب اپنے مفادات کی وجہ سے جاتے ہیں, اور شکل جو ہے یہ تو بہت مائنر چیز رہ گئی ہے. بالکل بالکل. دیکھیں ایک چیز ہے, بہرحال خوبصورتی ایک چیز ہے کہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے, لیکن یہ بہت ساری کو دسیوں چیزوں میں سے ایک چیز ہے, اور جب لوگوں کو مفاد آ رہا ہوتا ہے, اصل میں ایک دن میں نہیں ہوتا. علی بھائی آپ دیکھیں نا, مجھے یوں لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ہمیں بتائی ہیں, ماحول آہستہ آہستہ اس کی طرف جائے گا, لوگ آہستہ آہستہ پھسلتے ہوئے اس کی طرف جائیں گے. بالکل صحیح. مثال کے طور پر آپ نے ایک بات فرمائی کہ لوگوں کے اوپر, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا, لیاتین علی الناس زمان, کہ لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ کوئی شخص اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو کچھ آ رہا ہے وہ حرام کا ہے کہ حلال کا ہے, اللہ اکبر, بس آنا چاہیے. اللہ. تو اس کو یہ پرواہ نہیں ہے, لا یبال المرء ما اخذ منه امن الحلال او من الحرام, حلال سے آ رہا ہے کہ حرام سے, بس آنا چاہیے. بالکل صحیح. اب آپ یہ بتائیں کہ جب ایک شخص اس نہج پہ پہنچتا ہے, یہ ایک دن میں تو نہیں آ جاتی. آپ پہلے مشکوک روزی میں پڑھتے ہیں, آپ پہلے آہستہ آہستہ جو ہے گرے ایریا جو ہے اس کو اچیو کرتے ہیں, صحیح. پھر کرتے کرتے آپ سیدھے حرام میں چلے جاتے ہیں, پھر آپ کو یہ حرام حلال کی تمیز نہیں رہ جاتی. تو یہ ایک دن میں نہیں ہوتا. وہ جو فٹ سٹیپس ہیں نا شیطان کے, کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان, تو شیطان ایک ایک سٹیپ کر کے آپ کو اس حرام تک لے جاتا ہے. اور پھر جب قوم کو حرام کھانے کی عادت پڑ جائے, انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر ہمارے لیڈرز بھی, اور صرف بات ہم پاکستان کے لیول پہ نہیں کر رہے, ہم پوری دنیا کے لیول پہ کر رہے ہیں, جب لوگوں کو حرام کھانے کی عادت پڑ جائے تو جو شخص حرام کھا رہا ہے اس کو پھر باقی کس چیز کی تمیز رہے گی؟ بالکل صحیح. وہ کانے سے آ رہا ہے, اندھے سے آ رہا ہے, وہ خوبصورت سے آ رہا ہے, وہ بدصورت سے آ رہا ہے, آنا چاہیے بس. صحیح صحیح. تو آپ کو جو بھی مفادات کے لیے آپ کو دانہ ڈالے گا, آپ اس کی طرف چلتے جائیں گے. لہٰذا وہ ملکوں کے اعتبار سے امریکہ ہو, وہ رشیا ہو, وہ کوئی بھی ہو, چائنا ہو, وہ آپ کو دانہ ڈالتے ہیں, آپ بھاگ کے اس کی طرف چلے جاتے ہیں, اپنے مفادات کے لیے جاتے ہیں. ادروائز آپ, یعنی آپ نے کبھی دیکھا ہوگا, کبھی سنا ہوگا دنیا میں کہ ہمارے علماء کرام جو ہے وہ بیٹھے آئی ایم ایف سے قسط ملنے پر شکریہ ادا کر رہے ہیں, آئی ایم ایف کا, اور یعنی ایک سودی ڈیل کے اوپر علماء کرام شکر ادا کر رہے ہیں. اب دیکھیے ایک دن میں نہیں ہوتا, لہذا چلتے 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 ڈیٹیریشن آتی ہے, اور پھر ہم شاید اس نہج پہ پہنچیں گے کہ دجال کو قبول کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. بالکل صحیح.